بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 24 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اجناس عالیہ کا بیان۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: الاجناس العالیۃ عشرۃ ولیس فی العالم شیء خارج عن هذه الاجناس ویقال لهذه الاجناس العالیۃ المقولات العشرۃ ایضا احداها الجوہر والباقی المقولات التسع للعرض والجوہر هو الموجود لا فی موضوع اے محل بل قائم بنفسه کالاجسام والمقولات العرضیۃ وهي الکم والکیف والاضافت والعین والملک والفعل والانفعال والمتاع والوضع وتجمعها هذه البیت الفارسی مرد دراز نکو دیدم بشہر امروز بخواستہ نشستہ از خیش کرد فیروز۔ ترجمہ: اجناس عالیہ 10 ہیں اور کائنات میں کوئی شے ان اجناس سے خارج نہیں ہے، اور ان اجناس عالیہ کو مقولات عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک جوہر ہے اور باقی 9 مقولے عرض کے ہیں، اور جوہر وہ شے ہے جو موجود لا فی موضوع ہو، یعنی لا فی محل، بلکہ قائم بنفسی ہی ہو جیسا کہ اجسام، اور مقولات عرضیہ اور یہ کم، کیف، اضافت، عین، ملک، فعل، انفعال، متاع اور وضع ہے۔ اور ان تمام کو یہ فارسی کا شعر جمع کرتا ہے: ایک لمبے نیک آدمی کو شہر میں آج دیکھا جو اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھا ہوا اور اپنی کامیابی سے خوش تھا۔ سبق کی عبارت اور ترجمہ سماعت کر لینے کے بعد آئیے ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ مصنف نے کہا الاجناس العالیۃ عشرۃ۔ اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے جنس کے 3 قسم پڑھے، جن سے سافل، عالی اور متوسط۔ تو جن سے عالی مفرد کا صیغہ ذکر کیا، اس سے وہم یہ پیدا ہوتا تھا کہ شاید جن سے عالی ایک چیز ہے، اس لیے مصنف یہاں بیان کرتے ہیں کہ جن سے عالی ایک چیز نہیں ہے بلکہ اجناس عالیہ 10 چیزیں ہیں۔ یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ اجناس عالیہ یہ تو حکمت اور فلسفہ کا موضوع ہیں، یعنی اجناس عالیہ سے بحث یہ فلسفہ میں اور حکمت کی کتابوں کے اندر اسے بحث کی جاتی ہے۔ منطق میں، منطق کا تو یہ موضوع نہیں ہے، منطق میں تو بحث ہوتی ہے مقولات ثانیہ سے، معقولات ثانیہ سے، معرف، شارع، قول شارع اور دلیل و حجت سے۔ تو پھر اجناس عالیہ کی بحث منطق کی کتابوں کے اندر کیوں ذکر کی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اجناس عالیہ یہ فلسفہ اور حکمت کا موضوع ہے، لیکن منطق کی کتابوں کے اندر ان کو بطور فائدہ ذکر کیا جاتا ہے، چونکہ جن سے عالی یہ منطق کے اندر بیان کی جاتا ہے، تو پھر جن سے عالی کی مناسبت سے تمام اجناس عالیہ کو اختصاراً ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ فائدہ تامہ طالب علم کو حاصل ہو جائے۔ ولیس فی العالم شیء خارج عن هذه الاجناس، یہ مصنف ان مقولات کی اور ان اجناس کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جو بھی چیز موجود ہے ان میں سے کوئی شے ان اجناس عالیہ سے خارج نہیں ہے بلکہ ان کے اندر داخل ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ واجب تعالیٰ اور اس کی صفات، واجب تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات وہ مقولات کے اندر اور اجناس عالیہ کے اندر داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عالم کی ہر شے وہ داخل ہے، اور عالم کہتے ہیں موجود ما سوی اللہ کو، جو اللہ کی سوا جو چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ حصر جو ہے، یہ حصر ما سوی اللہ کا ہے، یعنی اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ باقی چیزیں وہ ان سے خارج نہیں ہیں۔ اور یہ حصر استقرائی ہے، حصر عقلی نہیں ہے۔ حصر استقرائی اور عقلی میں فرق یہ ہے کہ
کہ حصر عقلی میں عقل قسم آخر کی مجوز نہیں ہوتی، جبکہ حصر استقرائی کے اندر عقل قسم مجوز ہوتی ہے۔ یعنی عقل کہتی ہے کہ ہم نے اقسام ڈھونڈے تو ہمیں صرف 10 ملے، اگر کوئی اور قسم نکل آئے تو وہ ہماری حصر کے منافی نہیں ہے، یہ حصر استقرائی ہے۔ آگے مصنف کہتے ہیں وَيُقَالُ لِهَذِهِ الْأَجْنَاسِ الْعَالِيَةِ الْمَقُولَاتُ الْعَشْرَةُ أَيْضًا، ان اجناس عالیہ کو مقولات عشرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ دوسرا نام ہے ان اجناس کا، اجناس عالیہ کا۔ اب یہ وجہ سمجھیں کہ مقولات عشرہ کو مقولات کیوں کہا جاتا ہے، تو مقولات کا معنی ہے محمولات، تو چونکہ یہ جو اجناس ہیں یہ محمول ہوتی ہیں، کائنات کے اندر جو بھی اشیاء موجود ہیں ان پر ان مقولات میں سے اور ان اجناس میں سے کسی نہ کسی شے کا ضرور حمل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو مقولات یعنی کہ محمولات کہا جاتا ہے۔ احداہا، یہاں سے مصنف ان مقولات کی تقسیم کرتے ہیں، تو 10 مقولات ہیں، ایک جوہر کا مقولہ ہے اور باقی 9 عرض کے مقولے ہیں۔ والجوہر هو الموجود، یہاں سے جوہر کی تعریف، جوہر اس موجود شے کو کہتے ہیں، اس شے کو کہتے ہیں جو موجود لا فی موضوع ہو، یعنی موجود ہو لیکن اس کا وجود کسی موضوع اور محل کا محتاج نہ ہو، جو اپنے وجود میں اپنے قیام میں محل کا محتاج نہ ہو، ایسی شے کو جوہر کہا جاتا ہے، بلکہ وہ قائم بنفسی ہی ہو، موجود بنفسی ہی ہو۔ اس کی مثال ہے جس طرح کے اجسام، یہ جتنے بھی اجسام ہیں، انسان ہے، پتھر ہے، شجر ہے، حیوان ہے، تو یہ تمام کے تمام اجسام یہ جوہر ہیں، کیونکہ یہ قائم بنفسی ہی ہیں، اپنے قیام میں اپنے وجود میں یہ دوسری شے کے محتاج نہیں ہیں۔ والمقولات الارضیہ، یہاں سے مصنف مقولات ارضیہ کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مقولہ کم کا، کم اس عرض کو کہتے ہیں کہ جو قسمت کو لذاتی ہی قبول کرے، جو لذاتی ہی قسمت کا تقاضا کرے اس کو کم کہا جاتا ہے۔ لذاتی ہی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی واسطے کے وہ خود تقسیم کو قبول کرے۔ اس کی مثال جس طرح کہ زمانہ، عدد اور جسم، خط، سطح، یہ سارے کم ہیں۔ دوسرا ہے مقولہ کیف، کیف اس مقولہ کو کہتے ہیں کہ جو نہ قسمت کو قبول کرے اور نہ نسبت کو قبول کرے۔ یاد رہے کہ قسمت کو لذاتی ہی قبول نہ کرے اور نہ نسبت کو قبول کرے، ہاں لغیری ہی یعنی دوسرے کے واسطے سے اگر تقسیم کو قبول کر رہا ہو تو نہیں ہے۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ علم، یہ جو انسان کا علم ہے یہ ایک کیف ہے، کیونکہ یہ نہ قسمت کو قبول کرتا ہے، نہ اس کی تقسیم ہو سکتی ہے اور نہ یہ نسبت کو قبول کرتا ہے۔ تیسرا ہے مقولہ عرض کا اضافت، اضافت اس حیت کو کہتے ہیں جو دوسری شے کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے حاصل ہو، یا آپ اس کی یہ بھی تعریف کر سکتے ہیں کہ اضافت اس نسبت کو کہتے ہیں، ان دو چیزوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کو کہتے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل کے اوپر، یعنی ہر ایک کا تصور علم دوسرے کے تصور اور علم کے اوپر موقوف ہو۔ اس کی مثال ہے جیسا کہ ابوت اور بنوت۔ ابوت کا مطلب ہوتا ہے باپ ہونا اور بنوت کا مطلب ہے بیٹا ہونا، تو ابوت کا سمجھنا یہ بنوت کے اوپر اور بنوت کا سمجھنا یہ ابوت کے اوپر موقوف ہے، کیونکہ اب کی جب ہم تعریف کرتے ہیں اب کہتے ہیں من لہ الابن، جس کا بیٹا ہو، تو اب کی تعریف کے اندر ابن آ گیا تو ابوت کا سمجھنا بنوت کے اوپر موقوف ہو گیا، اور ابن کہتے ہیں من لہ الاب، جس کا کوئی باپ ہو، تو یہ بنوت کا سمجھنا ابوت کے اوپر موقوف ہو گیا، کیونکہ ہر ایک کے تعقل کے اندر تصور اور تعریف کے اندر دوسری شے ماخوذ ہے۔ عین اس حیت کو کہتے ہیں جو کسی مکان میں ہونے کی وجہ سے شے کو حاصل ہو، جیسے مثلا آپ اگر کسی کمرے میں بیٹھے ہیں تو ایک یہ حیت آپ کو حاصل ہے، دوسرا یہ کہ آپ کمرے سے نکل کر باہر چلے جاتے ہیں تو آپ کو یہ ایک حیت حاصل ہے۔
تو یہ جو پہلی حیت حاصل تھی وہ اب بعد میں حاصل نہیں ہے. تو یہ کسی مکان میں ہونے کی وجہ سے جو شے کو حیت حاصل ہوتی ہے اس کو عین کہا جاتی ہے، اس کو عین کہا جاتا ہے. ملک اس حیت کو کہتے ہیں جو شے کو محیط کی طرف نسبت کرنے سے حاصل ہو. آگے عام ہے کہ وہ محیط اس نے کل کا احاطہ کیا ہو یا بعض کا احاطہ کیا ہو. جیسا کہ برقع جو عورت پہنتی ہے، یہ برقع تو یہ محیط ہے عورت کو، تو عورت کو اس محیط میں ہونے کی وجہ سے، محیط کے اعتبار سے جو حیت حاصل ہے یہ ملک ہے. اور یا ٹوپی جو سر پر رکھی جاتی ہے تو سر کو ایک حیت حاصل ہوتی ہے، سر کے اوپر ٹوپی ہونے کی وجہ سے، یہ بھی ملک کی مثال ہے. فعل اس حیت کو کہتے ہیں جو دوسری شے میں تاثیر کرنے کی وجہ سے کسی شے کو حاصل ہو. جیسا کہ آگ کے اوپر پانی رکھا جائے تو آگ پانی کو گرم کر دیتی ہے، تو یہ آگ کو پانی میں تاثیر کرنے کی وجہ سے جو ایک حیت حاصل ہے یہ فعل کہلاتی ہے. انفعال اس حیت کو کہتے ہیں جو کسی شے کو دوسری شے سے اثر قبول کرنے کی وجہ سے حیت حاصل ہو. جس طرح کہ یہی مثال ہے، پانی جو گرم ہوا ہے آگ کی وجہ سے، تو آگ کی وجہ سے پانی کو جو ایک حیت حاصل ہوئی ہے، یہ پانی کی جو حیت ہے یہ انفعال کہلاتی ہے. متاع اس حیت کو کہتے ہیں جو کسی شے کو زمانے میں ہونے کی وجہ سے حیت حاصل ہو. جس طرح کہ آدمی کو ماہ رمضان میں ہونے کی وجہ سے جو ایک روزے دار کو حیت حاصل ہوتی ہے، یہ متاع کی مثال ہے. اور وضع اس حیت کو کہتے ہیں جو کسی شے کو دو نسبتوں کی وجہ سے حاصل ہو، یعنی شے کے بعض اجزاء کو سے یا شے کو شے خارجی کی طرف نسبت کرنے سے جو حیت حاصل ہوتی ہے یہ حیت وضع کہلاتی ہے. جس طرح کہ مثلا قیام کی حالت اور قعود کی حالت، تو یہ قیام اور قعود کی حالت ہے. قیام کی حالت نے بعض اجزاء کو بعض دیگر کی طرف، اور قعود کی حالت اسی طریقے سے یہ بعض اجزاء کو بعض دیگر اجزاء کی طرف نسبت کرنے سے یہ حیت حاصل ہو رہی ہے، یہ وضع ہے. یا خارج کی طرف نسبت کرنے سے، جس طرح کہ مثلا آپ کسی کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چار دیواری میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سامنے والی دیوار کے قریب اور پیچھے والی دیوار کے بعید، اور دائیں جانے والی دیوار کے قریب اور بائیں جانے والی دیوار سے بعید بیٹھے ہیں، تو یہ ایک آپ کی حیت ہے. یا یہ ہے کہ آپ بالکل کمرے کے سینٹر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک آپ کو حیت حاصل ہے، یہ کمرے کی دیواروں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو یہ حیت بھی وضع کہلاتی ہے. تو یہ 9 مقولے اور ان کی تعریفات اور مثالیں آئی. مصنف آخر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے پاس فارسی شعر ہے کہ جس کے اندر یہ 9 کے 9 مقولے آ جاتے ہیں اور ان کی مثالیں شعر کے اندر موجود ہیں. وہ شعر یہ ہے: مرد دراز نکو دیدم بشہر امروز، بخاستہ نشستہ از خیش کرد فیروز. اس میں مرد یہ جوہر ہے، دراز یہ کم ہے، نکو یہ کیف ہے، دیدم یہ انفعال ہے. ان کی وضاحت بھی سمجھ لیں. مرد کیونکہ یہ مرد یہ جوہر ہے، یہ موجود ہے اور لافی موضوع، اپنے وجود میں قیام میں غیر کا محتاج نہیں. دراز یہ کم ہے کیونکہ یہ قسمت کو قبول کرتا ہے، درازی. نکو یہ کیف ہے کیونکہ یہ قسمت کو نسبت کو نیکی قبول نہیں کرتی. دیدم یہ انفعال ہے کیونکہ یہ دوسری شے کی تاثیر کی وجہ سے یہ حیت حاصل ہوتی ہے. اور بشہر یہ شہر مکان ہے تو یہ عین کی مثال ہوئی. امروز یہ زمانہ ہے، یہ متاع کی مثال ہوئی. بخاستہ یہ اضافت کی مثال ہے. نشستہ یہ بیٹھنا، یہ ایک بندے کو حیت حاصل ہوتی ہے بعض اجزاء کو بعض دیگر کی طرف نسبت کرنے سے، اس لیے یہ وضع کی مثال. کرد یہ فعل ہے اور فیروز یہ ملک ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ مقولات عشرہ میں سے ہر ایک کی تعریف اور ان کی مثالوں کو ذکر کرتے ہوئے مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے. آمین.